امبانی، اڈانی، برلا، ٹاٹا ایسی شخصیات پاکستان میں کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک ساتھ آزاد ہوتے ہیں اور پاکستان ہندوستان سے کوسوں پیچھے چلا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ گزشتہ دنوں ہندوستان میں ایک شادی ہوتی ہے اور اس شادی کا چرچا نہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور اس شادی کی تقریب میں دنیا کے مایہ ناز لوگ، بزنس مین ہوں وہ یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اپنی اپنی فیلڈ کے مایہ ناز لوگ اس شادی میں شرکت کرتے ہیں، جس میں بڑی رناؤنڈ پرسنالٹیز جیسے مارک زکربرگ ہوں، بل گیٹ ہوں، اس جیسے لوگ بھی شادی میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر جو میڈیا کی زینت بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ایک کمپنی ٹاٹا گروپ، جس کی مالیت پاکستان کے کل جی ڈی پی سے زیادہ ہے، یعنی کہ ایک واحد کمپنی، ایک اکیلی کمپنی جس کی مالیت پاکستان کے کل جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان آخر کیوں اس طرح کی شخصیات پیدا کر پا رہا، کیوں اس طرح کے لوگ پاکستان میں نہیں آ رہے، کیوں اس طرح کے بزنسز پاکستان میں گرو ہو رہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملک سے، یعنی کہ ایک ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے کوسوں پیچھے چلا جاتا ہے؟ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ بیک ان 60s میں چلے جاتے ہیں، 60 کی جو دہائی تھی ہماری، 60 کی دہائی تھی، اس میں چلے جاتے ہیں تو اس میں پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کا دور کہا جاتا ہے، کہ پاکستان میں انڈسٹریز کو جو فروغ اس دور میں ملا اور جس تیزی سے پاکستان گروم کر رہا تھا، بعید نہیں تھی کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن جاتا ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ دنیا کی رپورٹس تھیں اس وقت کی، کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے ترقی کرتا رہا تو کچھ ہی عرصے میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن جائے گا۔ ایشین ٹائیگر مینس ایشیا میں آپ کا چائنا بھی آتا ہے، ایشیا میں آپ کا انڈیا بھی آتا ہے، آپ کے عرب ممالک بھی آتے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی ہم جاپان جیسے ملکوں کو قرض دیا کرتے تھے، آج وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پر ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم میں ایک سیاستدان اٹھتے ہیں، بڑے نام نہاد، اور وہ آج تک زندہ بھی ہیں۔ بھٹو صاحب کا دور آتا ہے، اور بھٹو صاحب کے دور میں پہلے سانحہ جو ہمارا بنگال ہوتا ہے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور سانحہ رونما ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے اس کو نیشنلائز کر دیا جاتا ہے۔ جتنی بڑی صنعتیں ہیں ان کو نیشنلائز کر دیا جاتا ہے۔ نیشنلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری قومی ادارے میں لے لی جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ اسے سیدھے لفظوں میں کہیں تو حکومت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، آپ کی انڈسٹری پر حکومت قبضہ کر لیتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایک ساتھ آزاد ہوتے ہیں، دونوں، آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ دونوں ایک ہی رن وے پر ایک ہی وقت میں ٹیک آف کے لیے تیار ہوتے ہیں، دونوں ٹیک آف کر جاتے ہیں، دونوں فلائٹس ٹیک آف کر جاتی ہیں، اور ایک فلائٹ، دونوں کی منزل سیم ہوتی ہے۔ ایک فلائٹ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے اور دوسری فلائٹ کو ہر 600-800 کلومیٹر کے بعد ہنگامی لینڈنگ کر کے اتار دیا جاتا ہے۔ کبھی اس کا پائلٹ بدل دیا جاتا ہے، کبھی اس کا انتظامی عملہ بدل دیا جاتا ہے، کبھی اس کے انجینئرز بدل دیے جاتے ہیں، کبھی اس کے ایئر ہوسٹس بدل دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہر 600-800 کلومیٹر کے بعد جیسے ہی وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہنگامی لینڈنگ کروا کے اس کے عملے کو بدل کے نیا عملہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور نیا عملہ اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے، وہ اپنی نئی ڈائریکشن لے کے نکل پڑتا ہے۔ اور دوسری فلائٹ جو ہمارے ساتھ ٹیک آف کرتی ہے وہ مسلسل گامزن ہے اپنی منزل کی طرف۔ ہم اپنی منزل کو بھول بیٹھے، ہم ہر 600 کلومیٹر کے بعد ہنگامی لینڈنگ کر کے نیا عملہ بٹھا دیتے ہیں، اور کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ نیا عملہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ پاکستان کو جس قدر نقصان ہمارے سیاستدانوں نے، ہماری بیوروکریسی نے، ہماری جوڈیشری نے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے، ہر ادارے نے جتنا وہ کھا سکتے تھے، جتنا اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، ہر ممکنہ حد تک انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور ہر 600 کلومیٹر کے بعد کبھی ایک اترتا دوسرا بیٹھ جاتا، دوسرا اترتا تیسرا بیٹھ جاتا، تیسرا اترتا چوتھا بیٹھ جاتا۔ ہر ادارے نے، ہر بندے نے اس ملک کو جتنا لوٹا جا سکتا تھا لوٹا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کو ختم کرنے کی۔ واپس آتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں جو ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا دور جسے کہا جاتا ہے، اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور شروع ہوتا ہے، اور بھٹو صاحب ہماری جتنی بھی انڈسٹریز ہے اس کو قومی ادارے میں لے جاتے ہیں، یعنی کہ سادہ لفظوں میں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی انڈسٹریز پر، لوگوں کے بنائے گئے بزنسز پر حکومت قبضہ کر لیتی ہے۔ عام طور پر آپ کو بتا مافیا یا اس طرح کے دوسرے لوگ، ڈاکو چور، اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، لیکن حکومتیں بھی یہ صحیح کرتی ہیں، لیکن وہ ایک مربوط طریقے سے چلتی ہیں، اور وہ طریقے سے لوگوں کے بزنسز پہ، لوگوں کی جائیدادوں پہ، لوگوں کے کاموں پہ قبضہ کر لیتی ہیں، اور یہ اسی ڈاکو لٹیرے چوروں چکوں کی دوسری قسم ہے حکومت۔ 1 جنوری 1972 انڈسٹریلسٹ بزنس مین اپنی میٹنگ سے، اپنے کاروباری اوقات کار سے فارغ ہو کر گھروں کی طرف جاتے ہیں، اور اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ 2 جنوری کا سورج جب طلوع ہوگا تو نہ صرف ان کے بزنسز کا سورج غروب ہو چکا ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا سورج بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہوگا۔
اس وقت جو شب خون مارا گیا پاکستان کی انڈسٹریز پر، صنعتی جو یونٹس تھے ہمارے ان پر قبضہ کر لیا گیا. اس وقت پہلے مرحلے میں 2 جنوری 1972، دوسرا مرحلہ 1 جنوری 1974 اور تیسرا مرحلہ جولائی 1976. ان 3 مرحلوں میں سب سے پہلے مرحلے میں جو ہمارے سب سے چوٹی کے اس وقت بزنس مین تھے، ان کے بزنسز کو قومی ادارے میں لے لیا جاتا ہے. ان میں 31 بڑے صنعتی یونٹس، 13 بینکس، 14 انشورنس کمپنیاں، 10 شپنگ کمپنیاں، 2 پیٹرولیم کمپنیز کے ساتھ ساتھ 2000 سے زائد چھوٹے صنعتی یونٹس ہیں جن کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اس وقت تک کے کچھ بڑے نام جن میں اسٹیل کارپوریشن آف پاکستان، کراچی الیکٹرک، گندارا انڈسٹریز، نیشنل ریفائنریز، پاکستان فرٹیلائزرز، انڈس کیمیکلز اینڈ انڈسٹریز، اتفاق فاؤنڈریز، پاکستان سٹیلز، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، پاکستان بینک، بینک آف بہاولپور، لاہور کمرشل بینک، کامرس بینک، آدمجی انشورنس، حبیب انشورنس، نیو جوبلی انشورنس، پاکستان شپنگ، گلف اسٹیل شپنگ کے ساتھ ساتھ متعدد چھوٹی اور بڑی انڈسٹریز کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اور نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے، یہ ہم نے ختم کرنی ہے اور ہم نے جو دولت ہے اس کی منصفانہ تقسیم کرنی ہے. اس دولت کی منصفانہ تقسیم کے چکر میں یہ ہوا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے بزنس اپرچونٹیز کے طور پر دیکھنا بند کر دیا، اور نہ آپ کے فورن انویسٹرز اس کے بعد پاکستان آئے، نہ پاکستانی انویسٹرز میں دوبارہ سے وہ کرج پیدا ہوئی، دوبارہ سے وہ ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس پیدا ہوا کہ وہ پاکستان میں بزنس کر سکیں. نہیں کر سکے. اس کے بعد نہ ہم ان کو وہ کانفیڈنس دلا سکے، نہ ہم ان کو اس اعتماد پر واپس لا سکے. وہ 1972 سے لے کے آج تک ہماری معیشت نہیں سنبھل سکی، ہماری انڈسٹریز اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکی، ہمارے بزنسز اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا اور عمران خان صاحب چائنا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں صنعتی یونٹس لگائیں. بہت ہی کربناک صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ دنیا کو بنا رہے ہوتے ہیں، جب آپ دنیا میں صنعتی یونٹس لگا رہے ہوتے ہیں، جب دنیا آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے، آپ اس سب کو اپنی انا، اپنی تسکین کے لیے، اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنے چند سالوں کے لیے اس سب پر قبضہ کر کے، اس سب کو ختم کر کے، اس سب کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ آئیے اور ہمارے ملک میں صنعتی یونٹس لگائیے. اس کے بعد سے ہم آج تک دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. اس کے بعد ہم آج تک دنیا کے ترلے کر رہے ہیں کہ آئیں پلیز ہمارے ملک میں انویسٹ کریں. کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ اکنامک سٹیبلٹی ہے، نہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ آپ کی جوڈیشری آپ کو کام کرنے دیتی ہے، نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کام کرنے دیتی ہے، نہ آپ کی بیوروکریسی آپ کو کام کرنے دیتی ہے. ہر ادارہ، آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، ہر ادارہ آپ کی کام میں ٹانگ اڑانے کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹا سا صنعتی یونٹس لگانے کے لیے آپ کو جو منتیں، ترلے اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے ملک سے فرار ہونا ہے. انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے چند پیسے جو ان کے پاس ہیں وہ لیں اور پاکستان سے باہر نکل جائیں. دفتروں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی کہ بھجان ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں. جس کے پاس چند پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو یہ امید اٹھتی ہے کہ ہاں یہ پیسے ہمارے کسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں پہ یہ انویسٹ ہو کے سیکیور ہو سکتے ہیں، تو وہ یہاں سے نکل جاتا ہے. وہ سب سے پہلے یہی کوشش کرتا ہے کہ جاؤں کسی کنسلٹنٹ کے پاس اور اس سے پوچھوں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں کون سے ملک میں چلا جاؤں. پاکستان میں کوئی انڈسٹریز لگانے کو تیار نہیں ہے، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان میں کوئی چیز بنانے کو تیار نہیں ہے. نہ دنیا پاکستان میں آنے کو تیار ہے اور نہ پاکستان اس یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ کچھ بنا سکے. کیونکہ ہم نے جو شب خون اس دن مارا تھا 1972 میں، 2 جنوری 1972 کا شب خون آج تک ہماری معیشت کو تباہ کرتا آ رہا ہے، تباہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور پتہ نہیں کب تک، اللہ کرے بہت جلد یہ سب کچھ بہتر ہو جائے. لیکن وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد اب بھی واپس نہیں آیا. آج بھی اگر بزنسز کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو جو ڈفرنٹ قسم کے جو چور ڈاکو چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوں یا حکومتی سرپرستی میں ہوں یا بغیر حکومتوں کے ہوں، یا ویسے جو ہمارے چور چکے ڈاکو ہیں، وہ آپ کو بزنسز نہیں کرنے دیتے. یہاں پہ ایک عام سا بندہ، عام سا بزنس مین محفوظ نہیں ہے. یہاں پر ایک عام سا باقی چھوڑیں یار، آپ کا ایک عام سا یوٹیوبر جو آپ کو باہر سے ریمیٹنس آپ کو منگوا کے دیتا ہے، جس کی آمدنی جو ہے وہ آپ کو ڈالرز کی صورت میں پاکستان میں آتی ہے، ہم اس کو سیکیور نہیں کر پاتے، ہم اس کو تحفظ نہیں دے سکتے، ہم اس کو یہ کانفیڈنس نہیں دلا سکتے کہ آپ پاکستان میں کام کریں. وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں تو باقی بزنسز پاکستان میں کہاں سے آئیں گے؟ وہ جو دور تھا ہمارا 60s والا، وہ واپس نہیں آ سکتا. ہم اعتماد، ہم وہ کانفیڈنس نہیں دلا سکتے. اگر وہ کانفیڈنس، اعتماد دلا بھی دیں تو ہماری اکنامک کنڈیشن، ہماری اکنامک انسٹیبلٹی، ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انسٹیبلٹی، ہماری جوڈیشری کی انسٹیبلٹی کسی بزنس مین کو یہاں پر یہ موقع فراہم نہیں کرتی کہ آپ آئیں اور یہاں پہ بزنس کریں، آپ کو فروغ ملے گا. نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان میں امبانی، اڈانی، برلا، ٹاٹا جیسے لوگ آئیں گے؟
یہاں امبانی اڈانی برلا ٹاٹا کو چھوڑیں، یہاں پہ ایک معمولی سا بزنس مین سیکیور نہیں ہے، یہاں پہ ایک معمولی سے بزنس کو سیکیورٹی نہیں ہے، یہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے، کل کیا نہیں ہونا، یہ نہیں پتا کہ اگلے مرحلے میں حکومت کس کی ہونی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہونی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہونی ہے، جوڈیشری کی ہونی ہے، بیوروکریسی کی ہونی ہے، یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ہم اپنی انا کے لیے، اپنی تسکین کے لیے بزنسز کو اس قدر تباہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ہم بزنسز کو اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ یہ فلاں بندہ، فلاں بزنس مین کسی دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس ہے، ہم اس کے بزنسز کو تباہ کر دیتے ہیں، بجائے یہ سوچنے کے کہ وہ بزنس آپ کی پاکستان کی معیشت کو کس قدر اسٹرانگ کر رہا ہے۔ ہم جب حکومتوں میں آتے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، حکومت کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، حکومت میں لوگ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے بزنسز کھڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت کا کام کبھی بھی بزنس کرنا نہیں ہوتا۔ حکومت ٹیکسز سے اس قدر اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اس قدر معاشی طور پہ مستحکم ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بزنسز سے نہیں ہو سکتی۔ ہم چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے عام بزنسز کو ختم کر رہے ہیں، جس سے بے روزگاری جنم لے رہی ہے، جس سے آپ کے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ رہی، جس سے آپ کے ملک میں کسی قسم کی سٹیبلٹی نہیں ہے، نہ آپ کو روزگار ہے، نہ آپ کو کھانے پینے کو کچھ مل رہا ہے، نہ مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ سٹیبلٹی نہیں ہے، بزنس نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ جتنے بزنسز ہیں وہ دوسرے کنٹریز میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ سے اپنی پوزیشن پر آ جائے گا، جب آج بھی ہماری روش وہی 1972 والی ہے کہ کوئی بزنس سٹیبل ہوتا ہے ہم اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی بزنس سٹیبل ہوتا ہے ہم اس کو نیب کے حوالے کر دیتے ہیں، کوئی بزنس سٹیبل ہوتا ہے ہم اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے۔ ہم اس کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بزنس کر کیسے لیا، اس معاشرے میں آپ نے بزنس کیسے کر لیا۔ ہم اس طریقے سے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس معاشرے میں جہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہیں آپ آگے کیسے بڑھیں، چھوڑیں، دفع کریں، بند کریں، بزنسز آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، کیا کرنا ہے بزنس کر کے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو آپ جب اپنے لوگوں کو وہ کانفیڈنس، وہ اعتماد نہیں دے پا رہے کہ یہاں پہ بزنس کریں، تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی؟ آپ کا انویسٹر جب ملک چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ باہر والے انویسٹرز کو کیسے کہیں گے کہ آپ آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں؟ ہم بات کرتے ہیں ہمارے یہاں امبانی اڈانی اور برلا ٹاٹا نہیں پیدا ہو رہے، پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے آپ کو پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بزنس کرنے پڑتے ہیں، چلانے پڑتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کو انکریج کرنا پڑتا ہے، ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ امبانی صاحب نے اگر وہ مارک زکربرگ یا بل گیٹس کو ہندوستان میں بلایا ہے تو اس کے بعد جو اس کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی، جو دنیا کو پیغام گیا ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا۔ ہمارے یہاں تو جو بزنس مین ہے وہ بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں۔